بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے اندھیرے میں کراچی کی سڑکوں پر وہی پرانی اداسی تھی جس کا ہر دن کی طرح آج بھی چہروں پر بسیرا تھا۔ اونچی عمارتوں کے سائے میں دبے ہوئے تنگ و تاریک راستے، جہاں زندگی کسی جیتے جاگتے خواب کی بجائے ایک نہ ختم ہونے والا امتحان لگتی تھی۔ انہی سنسان گلیوں میں سے ایک گلی میں اینٹوں اور مٹی سے بنا ایک چھوٹا سا بوسیدہ مکان کھڑا تھا۔ یہی لاریب کا گھر تھا جہاں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، مگر عزت اور محنت کا چراغ آج بھی جل رہا تھا۔ لاریب جو صرف 18 سال کی لڑکی تھی، مگر زندگی کی بے رحم حقیقتوں نے اسے وقت سے پہلے ہی سمجھدار اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کے دن سہانے خواب دیکھنے میں گزرتے، بلکہ اس کی آنکھوں میں ہر خواب کسی بوجھ کی طرح تھا جسے پورا کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی لاریب اپنی چھوٹی بہن ماہین کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ماہین، جلدی اٹھو بیٹا، اسکول کا وقت ہو گیا ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ماہین جو صرف 6 سال کی معصوم بچی تھی، نیند بھری آنکھوں کو مسلتی ہوئی چارپائی سے نیچے اتری اور بوجھل قدموں سے غسل خانے کی طرف چل دی۔ لاریب نے چولہے پر رکھی چائے کے برتن کو چمچ سے ہلایا تاکہ دودھ ابل کر ضائع نہ ہو جائے۔ لاریب، یہ گھر صرف 3 افراد پر مشتمل تھا۔ لاریب، اس کی چھوٹی بہن ماہین اور ان کی بوڑھی دادی جو زیادہ تر چارپائی سے اٹھ نہیں پاتی تھی۔ ماہین کو اسکول بھیجنے کے بعد لاریب تیزی سے تیار ہونے لگی کیونکہ اسے 2 گھروں میں کھانا پکانے جانا تھا۔ کراچی کی گلیوں میں روز صبح نکلنا لاریب کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ پہلا گھر جہاں وہ کام کرتی تھی ایک امیر کبیر تاجر کی کوٹھی تھی۔ یہ ایک بڑی، چمکدار اور جدید طرز کی عمارت تھی جہاں غریبوں کی حیثیت ایک معمولی نوکر سے زیادہ نہ تھی۔ لاریب، جلدی کرو، ناشتے کی میز پر ابھی تک پراٹھے نہیں رکھے۔ بیگم نائلہ کی تیز آواز سن کر لاریب کے ہاتھ خود بخود تیز چلنے لگے۔ جی بیگم صاحبہ، بس ابھی لے آتی ہوں، وہ جھکے سر کے ساتھ بولی اور جلدی سے گرم گرم پراٹھے سنہری پلیٹوں میں رکھنے لگی۔ یہاں اسے صرف کھانا پکانے کے کام کے لیے رکھا گیا تھا، مگر کبھی کبھار اسے فرش کی صفائی، برتن دھونا اور سبزی کاٹنے جیسے کام بھی کرنے پڑتے تھے۔ مجھے ان کا ہر حکم ماننا پڑتا ہے کیونکہ یہی پیسے میری بہن کے اسکول اور میری یونیورسٹی کی فیس ادا کرتے ہیں، لاریب اکثر خود کو سمجھاتی تھی۔ دوسرا گھر ایک سنجیدہ مگر خاموش مزاج ڈاکٹر کا تھا جہاں لاریب کی محنت کو کچھ حد تک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لاریب، آج بریانی بنا دو، ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے نرمی سے کہا۔ لاریب کو کھانے پکانے کا خاص سلیقہ تھا اور شاید اسی خوبی نے اسے اس گھر میں ایک اچھی تنخواہ دلائی تھی۔ وہ ہر مسالے کو ناپ تول کر ڈالتے ہوئے بڑی احتیاط سے سالن اور چاول پکاتی تاکہ ذائقہ بھرپور رہے۔ شام ہوتے ہی لاریب جلدی جلدی گھر واپس پہنچی، ماہین کو دادی کے پاس چھوڑا اور ٹیوشن سینٹر کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز تھا جہاں وہ روزانہ 2 گھنٹے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ یہاں کے معمولی پیسوں سے وہ گھر کے دیگر اخراجات پورے کرتی تھی، جیسے بجلی کا بل اور دوائیوں کا خرچ۔ مس لاریب، یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا، ایک بچے نے کتاب کا صفحہ کھولتے ہوئے کہا۔ لاریب مسکرا دی اور محبت سے کہا، بیٹا دیکھو، یہ فارمولا اس طرح لگے گا۔ یہ لمحے اس کی زندگی میں کچھ دیر کے لیے خوشی لے آتے تھے جب وہ خود کو غریب نوکرانی کے بجائے ایک عزت دار معلمہ محسوس کرتی۔ رات کو جب سب کچھ خاموش ہو جاتا تو لاریب اپنی کتابیں کھول کر پڑھنے بیٹھ جاتی۔ یہی میرا واحد راستہ ہے اس اندھیرے سے نکلنے کا، وہ ہمیشہ خود کو دلاسا دیتی۔ کراچی کی چکا چوند روشنیوں کے بیچ کہیں وہ چھوٹا سا مٹی کا بنا مکان آج بھی غربت اور مشکلات کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ ماضی کی بے رحم یادیں اس کے ہر کونے میں بسی ہوئی تھی، جہاں بچپن میں روٹی کے نوالے اور سروں پر شفقت بھری تھپکیوں کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہی۔ لاریب کی خوش نصیبی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکی تھی۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جسے اس نے اپنی دادی کی دعاؤں اور اپنی محنت سے حقیقت میں بدلا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا کہ شاید قسمت نے اس پر بھی تھوڑا سا کرم کیا ہے۔ اس کی ماں، جس نے اس دنیا میں ماہین کو جنم دینے کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ نئی زندگی بسا لی تھی، ماں اسے بھول چکی تھی۔ باپ نے بھی اس دھوکے کے بعد لاریب اور ماہین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن آج بھی لاریب کی یادوں میں تازہ تھا جب دادی نے اسے سینے سے لگایا تھا اور کہا تھا، بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمت سے زندگی جینا سیکھو۔ وہی دن تھا جب لاریب نے خود کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے خود اپنی تقدیر سنوارنے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں چولہا سنبھالا، کام دھندے کیے اور ہر وہ قربانی دی جو اس کے خوابوں کی راہ میں آئی۔
مگر آج یونیورسٹی میں اسکالرشپ ملنے کے بعد اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی محنت رنگ لانے لگی تھی۔ لاریب کی یونیورسٹی شہر کی بہترین آرکیٹیکچر یونیورسٹیز میں سے ایک تھی۔ اس کا شام کی شفٹ میں داخلہ ہوا تھا تاکہ وہ دن میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر پڑھائی کر سکے۔ آج وہ کلاس میں پہنچی تو پروفیسر سلمان پہلے سے ہی طلباء کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھ جاؤ سب، آج ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ پروفیسر نے ہاتھ میں موجود کاغذات کو ترتیب دیا اور بولے، ہمارے فائنل ایئر کے طلباء کے لیے ایک خصوصی انٹرنشپ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تم سب کو 1 ماہ کے لیے شہر سے باہر جانا ہوگا، جہاں تمہیں قدیم عمارتوں، خاص طور پر حویلیوں کی ساخت اور ان کی تاریخ کے بارے میں تحقیق کرنی ہوگی۔ کلاس میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ پرجوش سے، کچھ گھبراہٹ میں تھے۔ لاریب کے لیے یہ موقع حیران کن تھا۔ وہ ہمیشہ سے قدیم فن تعمیر کی دیوانی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پرانی عمارتوں کی دیواریں صرف اینٹوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ ان میں ایک تاریخ دفن ہوتی ہے جو ان کی ہر دراڑ سے جھلکتی ہے۔ سر، ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ ایک طالب علم نے پوچھا۔ یہ فیصلہ ابھی یونیورسٹی کرے گی، لیکن ممکنہ طور پر یہ ایک پرانا گاؤں ہوگا جہاں کچھ تاریخی حویلیاں موجود ہیں۔ یونیورسٹی تمہارے رہنے کا انتظام کرے گی، پروفیسر سلمان نے جواب دیا۔ لاریب کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ گئی۔ یہ موقع اس کے لیے نہ صرف سیکھنے کا تھا، بلکہ اس کی شخصیت کے لیے بھی ایک نیا امتحان تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر لاریب کے دماغ میں مسلسل خیالات دوڑ رہے تھے۔ کیا میں یہ موقع لے سکتی ہوں؟ کیا دادی اور ماہین کے بغیر 1 ماہ گزار سکتی ہوں؟ اور اگر میں چلی گئی تو میرے کاموں کا کیا ہوگا؟ یہ خبر سن کر جہاں پوری کلاس میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، وہیں لاریب کی پریشانی پر فکر کی شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ باقی طلباء آپس میں پرجوش انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ انٹرنشپ ان کے کیریئر میں کتنا مددگار ثابت ہوگا۔ کوئی اس نئی جگہ کی خوبصورتی کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہا تھا، مگر لاریب کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میری غیر موجودگی میں میرا گھر کیسے چلے گا؟ اس نے بے چینی سے اپنی انگلیاں آپس میں بھینچ لیں۔ 1 مہینے کے لیے اپنے ملازمت والے گھروں سے غیر حاضر رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر ان گھروں میں کسی اور کو رکھ لیا گیا تو وہ دوبارہ اپنی ملازمت کیسے حاصل کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر دادی اور ماہین اس کے بغیر کیسے رہیں گی؟ گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنی دادی کو یہ خبر سنائی۔ دادی، جو چولہے کے پاس بیٹھی پانی گرم کر رہی تھی، چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ لاریب ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھ کر گھبرا گئی۔ دادی، میں نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں اور ماہین کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ دادی نے چمچ ایک طرف رکھا اور نرمی سے لاریب کی طرف دیکھا۔ بیٹا، جو موقع تمہیں ملا ہے وہ روز روز نہیں ملتا۔ اگر تم پیچھے ہٹ گئیں تو شاید یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ مگر دادی، اخراجات، گھر کا خرچ؟ میرے پاس کچھ پس انداز کیے ہوئے پیسے ہیں، دادی نے آہستہ سے کہا اور چارپائی کے نیچے رکھا ہوا ایک پرانا کپڑے کا تھیلا نکالا۔ لاریب حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ پیسے آپ نے کب جمع کیے؟ دادی مسکرا دی۔ جب سے تم نے کام شروع کیا تھا میں نے تھوڑے تھوڑے جوڑنے شروع کر دیے تھے۔ سوچا تھا کہ کبھی ضرورت پڑے گی اور وہ وقت اب آ گیا ہے۔ مگر دادی، آپ کو خود بھی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ پیسے آپ اپنے لیے رکھیں۔ بیٹا، تمہاری کامیابی میرے لیے کسی بھی دوا سے زیادہ ضروری ہے۔ تم جا رہی ہو اور بس یہ بات طے ہے۔ بیٹا، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تم جاؤ، میں اور ماہین سنبھال لیں گے۔ لیکن دادی، کام، گھر؟ خدا پر چھوڑ دو، تمہارا مستقبل زیادہ اہم ہے، دادی نے یقین سے کہا۔ اگلے دن لاریب ان گھروں میں گئی جہاں وہ ملازمت کرتی تھی۔ پہلے گھر میں بیگم نائلہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ 1 مہینہ چھٹی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بیگم صاحبہ، میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی، مگر یہ انٹرنشپ میرے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، لاریب نے التجا کی۔ دیکھو، اگر تم چلی گئی تو مجھے کسی اور کو رکھنا پڑے گا، پھر واپس آ کر مت کہنا کہ میں تمہیں دوبارہ رکھ لوں۔ لاریب کے لیے یہ بات کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، میں آپ کی شکر گزار ہوں، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے جھک کر جواب دیا اور باہر نکل آئی۔ دوسرے گھر میں معاملہ نسبتاً بہتر رہا۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے نرمی سے کہا، ہم تمہاری محنت کو سمجھتے ہیں، اگر تم واپس آنا چاہو تو آ سکتی ہو، لیکن کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ جگہ خالی ہوگی یا نہیں۔ یہ سن کر لاریب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ 2 دن بعد وہ اپنا ضروری سامان باندھ چکی تھی۔ اس نے کچھ کپڑے، اپنی نوٹ بکس، ایک پانی کی بوتل اور دادی کے دیے ہوئے کچھ روپے ایک چھوٹے سے تھیلے میں ڈالے۔
طلبہ کے ایک گروپ کے ساتھ لاریب بس میں سوار ہو چکی تھی۔ ماہین بار بار اس کے پاس آ کر لپٹ رہی تھی۔ آپ واپس کب آئیں گی آپی؟ بس 1 مہینے میں تمہیں بہت سی کہانیاں سناؤں گی جب واپس آؤں گی، لاریب نے مسکرا کر کہا، مگر دل اندر سے بوجھل تھا۔ یونیورسٹی کے 6 دوسرے طلباء کے ساتھ وہ یونیورسٹی کی وین میں بیٹھ گئی۔ دادی نے آخری بار اسے دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ یہ سفر کسی نئے راز کا دروازہ کھولے گا، لاریب نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا۔ کراچی کی مصروف گلیاں پیچھے چھوٹ رہی تھی اور ان کے آگے قدرت کا ایک الگ ہی منظر تھا۔ رات کے سفر کے بعد جب وہ گاؤں پہنچے تو ایک عجیب سی خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ یہاں ہوا میں ایک پراسرار سی مہک تھی، جیسے کہ ہر چیز میں ایک راز چھپا ہو۔ لاریب کا دل بے چین ہونے لگا۔ یہ سفر کافی طویل تھا۔ جیسے جیسے وہ شہر کی حدود سے باہر نکل رہے تھے، منظرنامہ بدلنے لگتا۔ اونچی عمارتیں پیچھے رہ گئی تھیں اور ان کی جگہ بنجر زمین، جھاڑیاں اور کہیں کہیں اکا دکا درخت نظر آنے لگے۔ یہ جگہ تو بہت سنسان لگ رہی ہے، ایک طالب علم نے کہا۔ ہاں، لیکن یہی تو اصل جگہ ہے جہاں ہمیں تحقیق کرنی ہے، دوسرے نے جوش سے جواب دیا۔ آخر کار کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد بس ایک پرانے بورڈ کے پاس آ کر رک گئی۔ لاریب نے غور سے پڑھا، جامعہ گاؤں۔ یہ نام پڑھ کر ایک عجیب سی سنسنی اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ لاریب کو یہاں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، جیسے یہ جگہ وقت میں کہیں پھنس چکی ہو۔ سب کچھ ماضی میں ٹھہرا ہوا لگتا، دیواروں پر وقت کی دراڑیں، ریت سے بھرے راستے اور وہ پراسرار خاموشی جو گاؤں کے ہر کونے میں بسی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی نے طلباء کو جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا تھا وہ بھی ایک پرانی عمارت تھی۔ اس کی دیواروں پر جگہ جگہ نمی کے نشان تھے، چھت پر جالے لگے تھے اور لکڑی کے دروازے ہلکی سی ہوا چلنے پر بھی چرچرانے لگتے تھے۔ یہ عمارت جیسے وقت کے کسی بھوت کا حصہ تھی۔ لاریب کو شروع سے ہی یہاں ایک انجانا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہ عمارت صرف ان کے رہنے کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے اندر کوئی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ گاؤں میں بجلی کا نظام انتہائی خراب تھا، یہاں کے لوگ تاریکی کے عادی تھے۔ جیسے ہی رات ہوئی ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ یونیورسٹی کے باقی ساتھی جلدی سو گئے، مگر لاریب کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف دادی، ماہین اور اس کی ذمہ داریاں تھیں۔ اگر میری ملازمت ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کیا میں یہ انٹرنشپ چھوڑ دوں؟ یہ سوچتے ہوئے فجر کا وقت ہو گیا۔ اسے وضو کرنا تھا، مگر جب اس نے نل کھولا تو پانی نہیں تھا۔ کیا پانی کہاں سے آئے گا؟ تبھی اسے یاد آیا، کل جب وہ وین میں آ رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک پرانا کنواں دیکھا تھا۔ تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر وہ گھر کے پیچھے پرانا کنواں موجود تھا۔ یہ عام کنواں جیسا نہیں تھا، اس کے ارد گرد کوئی خاص باڑ نہیں تھی، بس چند ٹوٹی ہوئی اینٹیں تھیں جو وقت کے ساتھ بکھر چکی تھی۔ یہاں کوئی چراغ نہیں تھا، بس چاند کی روشنی کی مدھم چمک تھی۔ لاریب نے کنویں کے کنارے جا کر نیچے جھانکا۔ گہرائی میں کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا، بس ایک پراسرار سی سیاہی تھی۔ ہوا میں نمی تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی مہک بھی تھی، جیسے کوئی پرانی لکڑی یا کسی خستہ حال عمارت کی بوسیدہ خوشبو۔ یہ بس میرا وہم ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور گھڑے کو رسی میں باندھ کر نیچے چھوڑ دیا۔ پانی کی ہلکی سی چھپاک سنائی دی اور اس نے جلدی سے گھڑے کو کھینچ لیا، مگر جیسے ہی اس نے پانی کی پہلی بوند اپنے چہرے پر چھوئی، ایک جھٹکا سا لگا۔ ہوا کا رخ بدل چکا تھا، ہر طرف ایک خوفناک خاموشی چھا گئی تھی، جیسے اس جگہ کی ہوا میں کسی نے کچھ سرگوشی کر دی ہو۔ لاریب نے جلدی جلدی وضو کیا، اس نے زمین پر چادر بچھائی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! ہر چیز رک گئی، بس وہ اور اس کی عبادت۔ مگر جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، ہوا ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ کسی کی نظریں اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے پیچھے مڑی، مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ تبھی جھاڑیوں میں کوئی حرکت ہوئی اور پھر ایک سیاہ، خوفناک، خونخوار بھیڑیا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی زرد آنکھیں روشنی میں چمک رہی تھی، دانت باہر نکلے ہوئے تھے، جیسے کسی جانور نے شکار پر جھپٹنے سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ لاریب کا جسم پتھر کی طرح بے جان ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ مگر یہ خواب نہیں تھا۔ بھیڑیا ایک قدم آگے بڑھا۔ لاریب کے اندر خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک ایک زوردار آواز گونجی، رک جا! لاریب نے چونک کر دیکھا، سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں، چمکدار، پراسرار، غیر معمولی۔ اس نے پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی اور دور سے آیا ہو۔
بھیڑیا اس پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ لڑکا آگے بڑھا۔ میں تمہیں خبردار کر چکا ہوں، دور ہو جاؤ۔ بھیڑیا غرایا، مگر پھر جیسے کوئی ناقابل فہم طاقت اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ لڑکے نے ایک زوردار مکہ مارا اور بھیڑیا پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحے ایک خاموش جنگ ہوئی۔ بھیڑیا غرایا، مگر پھر جیسے ہار مان لی ہو، وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لاریب کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ یہ سب کیا تھا؟ لڑکا اس کی طرف مڑا، اس کے بازو پر زخم تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ لڑکے نے ایک پل کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ اس کی سبز آنکھیں چمکی، پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لاریب کی سانس ابھی تک بے ترتیب تھی۔ لاریب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن جیسے سن ہو گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور خوف کی ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ ابھی بھی وہی لمحہ یاد کر رہی تھی، چاندنی رات، خوفناک بھیڑیا اور وہ عجیب لڑکا جس کی سبز آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کنویں سے پیچھے ہٹتے ہی دوڑتی ہوئی گیسٹ ہاؤس کی طرف بھاگ گئی۔ ہر قدم کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی جو اسے روکنا چاہتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے بند کر دیا۔ پسینے میں شرابور، سانس پھولی ہوئی، وہ دروازے سے لگ کر کھڑی رہی، جیسے کسی نے اس کی روح تک جھنجھوڑ دی ہو۔ کمرے کے اندر سب گہری نیند میں تھے۔ باہر چمگادڑیں اڑ رہی تھی اور کہیں دور صبح کی اذان کی مدھم آواز ابھرنے لگی تھی۔ چاند کی روشنی مدھم ہونے لگی تھی اور سورج نکلنے والا تھا۔ اس لمحے میں لاریب کسی خواب کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کی سیاہ گھنی زلفیں الجھی ہوئی تھی، چہرہ خوف سے پیلا مگر حسین تھا، آنکھیں حیرت اور بے یقینی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب لاریب کی آنکھ کھلی تو سورج آسمان میں بلند ہو چکا تھا، دوپہر ہونے کو تھی۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا، کپڑے تبدیل کیے اور نیچے آ کر باقی ساتھیوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ رات کو کس بھیانک لمحے سے گزری تھی۔ آج ان سب کو اپنی تحقیق کے لیے ایک مخصوص حویلی بھیجا جانا تھا۔ طلباء کا گروپ جب مخصوص مقام پر پہنچا تو ایک وسیع و عریض مگر بوسیدہ حویلی کے سامنے رک گیا۔ یہ ایک صدیوں پرانی عمارت تھی جس کی اونچی دیواریں وقت کے ساتھ سیاہ پڑ چکی تھی۔ حویلی کے صدر دروازے پر ایک بڑا زنجیر والا تالا لٹک رہا تھا، جیسے اس میں داخل ہونے والے کو خبردار کر رہا ہو کہ وہ یہاں قدم نہ رکھے۔ یہ جگہ تو کسی بھوت بنگلے کی طرح لگ رہی ہے، ایک طالب علم نے کہا۔ یہ عمارت بر صغیر کے ایک راجپوت رئیس کی ملکیت تھی جو تقسیم کے وقت اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پھر یہ ایک مسلمان نواب کے پاس آ گئی تھی، مگر نواب بھی کچھ ہی سالوں کے بعد کہیں چلا گیا اور یہ حویلی ایک سنسان یادگار بن کر رہ گئی۔ لاریب نوٹ بک لیے دیواروں پر بنے پرانے نقوش کا معائنہ کر رہی تھی۔ وہ ان پر ہاتھ پھیرتی گئی، جیسے ان کی کہانی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہاں وقت کی چوٹوں کے نشان تھے، جیسے یہ جگہ برسوں سے کسی کے انتظار میں ہو۔ دیوار پر ایک خاص مقام پر اس نے چند قدیم علامتیں دیکھی جو ہندی رسم الخط سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ زیر لب بولی، یہ کیا لکھا ہے؟ اس نے اپنی نوٹ بک نکالی اور لکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کا قلم کاغذ پر چلا، اچانک ہوا میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا۔ حویلی کی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں، جیسے کسی نے انہیں جھنجھوڑ کر کھولنے کی کوشش کی ہو۔ فضا میں ایک گہری سنسناہٹ پھیل گئی۔ لاریب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچانک اس کے سر کے اوپر موجود ایک دیوار کی دراڑ سے سفیدی مائل گرد جھڑنے لگی۔ پھر وہ دراڑ مزید گہری ہوئی۔ لاریب، پیچھے ہٹو! ایک زوردار چیخ کے ساتھ چھت کا ایک بھاری ٹکڑا ٹوٹ کر اس کے سر پر گرنے والا تھا۔ اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ لمحہ سست ہو گیا تھا، جیسے وقت رک گیا ہو، اور تب وہی پراسرار سبز آنکھوں والا لڑکا ایک جھٹکے سے نمودار ہوا اور لاریب کو کھینچ کر ایک طرف کر دیا۔ وہ لڑکی پوری قوت سے نیچے گری، مگر چھت کا ایک بھاری حصہ اس کے بالکل قریب زمین سے ٹکرا گیا۔ دھول اور مٹی فضا میں بکھر گئی۔ لاریب کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسے ہوا؟ جب دھول چھٹی تو وہی پرسرار لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں بھی بے ترتیب تھیں، جیسے وہ بھی خوفزدہ ہو، مگر اس کی آنکھوں میں وہی چمکدار گہری سبزی تھی جو عام انسانوں میں نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ لاریب نے مشکل سے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جگہ تمہیں قبول نہیں کر رہی، لڑکے نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ جگہ زندہ ہے کیا؟
लारैब ने तंज से कहा, मगर उसके लहजे में मौजूद कमज़ोरी ने उसके खौफ को ज़ाहिर कर दिया। लड़के ने सर झुका लिया जैसे वो कोई बात छुपा रहा हो। ये हवेली, ये गांव, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम यहाँ मेहमान हो, मगर कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ नहीं देखनी चाहिए। लारैब का दिमाग उलझने लगा। और तुम हर वक्त वहाँ क्यों होते हो जहाँ मैं ख़तरे में होती हूँ? लड़का खामोश हो गया। लारैब ने अपने कपड़ों पर जमी धूल झाड़ी, मगर उसके अंदर एक अनजानी बेचैनी सरायत कर चुकी थी। ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा था? पहले वो भेड़िया, फिर ये हादसा, और हर बार वही पुरस्कार लड़का उसके करीब क्यों होता था? मुझे सच में तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए, लारैब ने गुस्से से कहा। लड़का कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम ज़्यादा जानना चाहती हो तो इंतज़ार करो, जल्द ही हर चीज़ वाज़े हो जाएगी। ये कहकर वो लड़का एक तरफ हट गया और चंद लम्हों में गायब हो गया, जैसे किसी धुंध में खो गया हो। लारैब के लिए ये सब नाकाबिले फ़हम था। लारैब जब वापस गेस्ट हाउस पहुंची तो उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। वो जो गुस्से में उस अजनबी पर चीखी थी, वही तो बार बार उसकी मदद कर रहा था। अगर वो वहाँ न होता तो शायद आज वो भेड़िया उसकी हड्डी पसली तोड़ देता, या वो हवेली का भारी चौबी टुकड़ा उसके सर पर गिरकर उसका काम तमाम कर देता। मैंने उस पर गुस्सा क्यों किया? वो तो बस मेरी मदद कर रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसका जहन उसी सब्ज आंखों वाले पुरस्कार लड़के के गिर्द घूमने लगा। रात भर नींद जैसे आंखों से रूठ चुकी थी। वो करवटें बदलती रही, खिड़की से आसमान की तरफ देखती रही, मगर जहन में सवालों की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह जैसे ही लारैब की आंख खुली, उसे सबसे पहले पानी की फिक्र हुई। गेस्ट हाउस में पानी की मोटर आज भी बंद थी। फिर से वही मसला, उसने झुंझुला कर सोचा। पानी के बगैर ना वज़ू हो सकता था, ना दिन के बाकी काम। वो जल्दी से चादर दुरुस्त करती हुई बाहर निकली और फिर से उसी पुराने कुएं की तरफ चल पड़ी। इस बार बस पानी जल्दी भरकर वापस आ जाऊंगी, कहीं फिर से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। उसी वक्त गेस्ट हाउस के एक मुलाजिम का सामना हो गया। वो एक दरमियानी उम्र का आदमी था जो आम देहाती लिबास में मलबूस था और शायद गेस्ट हाउस की देखभाल के कामों पर मामूर था। बीबी, आपको कुछ चाहिए? उसने एहतराम से पूछा। हाँ, मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूँ, लारैब ने जल्दी से जवाब दिया। मुलाजिम अचानक हैरत से उसे देखने लगा। कुआं? वो हैरानी से बोला। यहाँ तो दूर दूर तक कोई कुआं नहीं है मेम साहब। लारैब का दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक सा गया। ये आदमी क्या कह रहा है? मैंने खुद अपनी आंखों से कुआं देखा, वहाँ से पानी निकाला, वज़ू किया, ये सब हकीकत थी। मगर फिर उसने खुद को संभाला। शायद ये आदमी किसी और इलाके की बात कर रहा है, या शायद नींद में है। लारैब ने खुद को समझाने की कोशिश की। आप शायद गलत कह रहे हैं, मैं कल ही वहाँ से पानी भर कर लाई थी, उसने यकीन से कहा और तेज़ी से बाहर निकल गई। गेस्ट हाउस से कुछ दूर जाकर जब वो पुराने रास्ते से गुजरी तो एक बार फिर वही कुआं उसकी नज़रों के सामने था। वही पुरानी मिट्टी, वही काई लगी हुई ईंटें, वही खामोशी। ये मुलाजिम क्या कह रहा था? ये कुआं तो यहाँ मौजूद है। उसका दिल एक लम्हे को अजीब सा होने लगा, मगर फिर उसने उन ख्यालात को झटक दिया और जल्दी जल्दी पानी निकालने लगी। अभी उसने पानी घड़े में भरा ही था कि अचानक उसकी गर्दन में एक मानूस सनसनाहट महसूस हुई, जैसे कोई फिर से उसके पीछे खड़ा हो। तुम आज भी यहाँ आ गई? वही आवाज़, वही लड़का। लारैब तेज़ी से पीछे मुड़ी और एक लम्हे के लिए खामोश खड़ी रही। सब्ज़ आंखों वाला अजनबी उसके सामने खड़ा था, उसी तरह जैसे पहले 2 बार आया था। आज वो पहले की तरह संजीदा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक मध्यम मुस्कुराहट थी। लारैब को फ़ौरन याद आया कि उसने कल उससे बदतमीज़ी की थी जब वो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए था कि मैं तुम पर गुस्सा करती, तुम तो मेरी मदद कर रहे थे, वो शर्मिंदा लहजे में बोली। लड़के की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। ये तो अच्छी बात है, मगर अगर तुम्हें वाकई माफ़ी चाहिए तो तुम्हें बदले में कुछ करना होगा। लारैब हैरत से उसे देखने लगी। क्या करना होगा? आज रात मुझसे यहाँ मिलो, तभी तुम्हारी माफ़ी कबूल होगी। लारैब को झटका लगा। क्या? रात को यहाँ? बिल्कुल, लड़के ने सुकून से कहा। अगर हिम्मत है तो रात को मिलना, वरना मैं समझूंगा कि तुम्हें सच जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। लारैब ने चंद लम्हे सोचा। सच? कौन सा सच? क्या वाकई इस गांव में कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम? वो इनकार न कर सकी और जाने क्यों वो मध्यम आवाज़ में बोली, ठीक है, मैं आऊँगी, और मुस्कुरा दी। लड़के ने सर हिलाया और एक पल में ही धुंध में गायब हो गया।
لاریب اور شاہ عالم کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ گاؤں جو پہلے لاریب کے لیے محض ایک انٹرنشپ کا حصہ تھا، اب اس کی زندگی کا سب سے پراسرار اور حیران کن جگہ بنتا جا رہا تھا۔ شاہ عالم، وہ لڑکا جو ہمیشہ پراسرار انداز میں لاریب کی مدد کے لیے موجود ہوتا، اب اس کا سب سے قریبی دوست بن چکا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب ہوتا، لاریب کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا، جیسے وہ ہمیشہ سے اسے جانتی ہو، جیسے وہ قسمت کے کسی اندیکھے دھاگے سے بندھے ہوں۔ ایک دن شاہ عالم نے لاریب کو اپنے ساتھ گھومنے چلنے کی دعوت دی۔ چھٹی والے دن میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر چلوں گا جہاں تمہارا کام آسان ہو جائے گا، اس نے کہا۔ لاریب نے تجسس سے پوچھا، کہاں؟ وہاں جہاں کوئی بھی جانا نہیں چاہتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی لاریب کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنے لگا۔ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جنات بستے ہیں، شاہ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنات؟ لاریب نے ہنسی میں اڑا دیا۔ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ شاہ عالم نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر تمہیں میرے ساتھ چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لاریب نے لمحے بھر کے لیے سوچا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ چھٹی والے دن سورج آسمان پر آہستہ آہستہ نیچے جھکنے لگا تھا جب شاہ عالم اور لاریب اس پراسرار مقام پر پہنچے۔ یہ جگہ واقعی بہت عجیب تھی۔ یہ ایک قدیم کھنڈر تھا جو وقت کی مار کھا چکا تھا۔ دیواریں زمین میں دھسی ہوئی، پرانے درختوں کی جڑیں ہر طرف پھیلی ہوئی، اور سناٹا ایسا کہ جیسے صدیوں سے کوئی یہاں آیا ہی نہ ہو۔ یہ جگہ بہت پرانی لگتی ہے، لاریب نے آہستہ سے کہا۔ یہاں تمہیں اپنے سروے کے لیے بہترین معلومات ملیں گی، شاہ عالم نے اطمینان سے کہا، اور وہ دونوں کھنڈرات میں چلنے لگے۔ لاریب نے جیسے ہی یہاں کے قدیم ستونوں کو چھوا، ایک عجیب سی ٹھنڈک اس کی انگلیوں میں دوڑ گئی۔ یہاں سب کچھ عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شاہ عالم نے ایک بڑے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں، وہ آہستہ سے بولا، یہ درخت بہت خاص ہے۔ یہاں ایک رسم ہے، اگر کوئی اس پر لال دھاگا باندھ دے تو اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ لاریب نے حیرت سے پوچھا۔ بس تم ایک دھاگا باندھو اور دیکھو کیا ہوتا ہے، شاہ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لاریب نے دھاگا اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے درخت کی شاخ پر اسے لپیٹنا چاہا، ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا میں یہ کر رہی ہوں؟ کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے رک جانا چاہیے؟ مگر پھر اس نے خود کو سمجھایا، یہ سب تو صرف پرانی رسمیں ہیں، شاہ عالم مذاق کر رہا ہوگا۔ اس نے دھاگا باندھ دیا۔ اچانک ہوا چلنے لگی، مٹی اڑنے لگی، کھنڈرات میں موجود بوسیدہ دیواریں ایک دم چمکنے لگی، ہر طرف چراغ جل اٹھے۔ وہی جگہ جو ابھی تک کھنڈر لگ رہی تھی، اب ایک شاندار باغ میں بدل چکی تھی۔ لاریب کا سانس رک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ یہ حقیقت ہے لاریب۔ لاریب نے چونک کر شاہ عالم کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ہماری شادی ہو گئی ہے۔ کیا؟ لاریب کے قدم ڈگمگا گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ شاہ عالم کی آواز میں اب وہ پراسرار گونج تھی۔ یہ مذاق نہیں، میں ایک جن زادہ ہوں، اور جب کوئی لڑکی اس درخت پر لال دھاگا باندھتی ہے تو وہ میری بیوی بن جاتی ہے۔ لاریب کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں تم پر یقین نہیں کرتی۔ مگر اب تم انکار نہیں کر سکتی کیونکہ اب تم میری ہو۔ اچانک دور سے کچھ سائے حرکت میں آئے۔ عورتیں، وہ عورتیں جن کے چہرے نقاب میں چھپے تھے، وہی جو لاریب نے پہلی رات دیکھی تھی۔ وہ قریب آئیں اور لاریب کی کلائیوں میں چمکتی ہوئی سرخ چوڑیاں پہنانے لگیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روکو، مجھے جانے دو، لاریب نے چیخ ماری، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مہندی کے نشان اس کے ہاتھوں پر خود بخود ابھرنے لگے۔ یہ مت کرو، مجھے جانے دو۔ لاریب کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ وہ اب ایک جنزادے کی بیوی بن چکی تھی۔ نہیں! اور پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لاریب بے ہوش ہو چکی تھی۔ لاریب کی پلکیں بوجھل تھیں، اس کا جسم جیسے کسی انجانے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر تھی، جیسے وہ کسی بھیانک خواب سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر وہ خواب اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ ہو۔ اٹھو لاریب، ہم سروے کے لیے دیر کر رہے ہیں۔ کسی نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ گھبرا کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے اس کی کلاس فیلو ماہم کھڑی تھی، جو اسے نیند سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لاریب کی سانس تیز چل رہی تھی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ لاریب، تم ٹھیک ہو؟
تمہیں بخار لگ رہا ہے؟ ماہم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور فکر مندی سے بولی، میں نے تمہارے لیے دوائی اور ناشتہ میز پر رکھ دیا ہے، تم آج آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، مگر لاریب کی دنیا جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ تو کیا وہ سب ایک خواب تھا؟ وہ باغ، وہ عورتیں، وہ چوڑیاں، وہ نکاح، وہ سب ایک دھوکہ تھا؟ اس نے اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ یہ سب صرف ایک خواب تھا، یہ حقیقت ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر اپنے ہاتھوں کی طرف گئی، اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ اس کی کلائیوں میں وہی سرخ اور سنہری چوڑیاں اب بھی موجود تھیں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھبراہٹ میں اسے جلدی سے وہ چوڑیاں اتار کر کھڑکی سے باہر پھینک دیں۔ اس کا سانس اکھڑ چکا تھا۔ یہ سب میری غلط فہمی ہوگی، یہ سب میرا وہم ہوگا، ہاں ضرور ایسا ہی ہوگا۔ لیکن پھر وہ کون تھا؟ شاہ عالم؟ کیا وہ بھی ایک خواب تھا یا حقیقت؟ لاریب نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے خوفزدہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی انجانے جال میں پھنستی جا رہی ہو، جہاں حقیقت اور خواب کے درمیان فرق مٹتا جا رہا تھا۔ اگلے 2 دن لاریب نے خود کو گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں بند رکھا۔ بس 2 دن اور، 2 دن بعد میں یہاں سے واپس چلی جاؤں گی اور پھر کبھی اس جگہ کا نام بھی نہیں لوں گی۔ وہ جان بوجھ کر باہر نہیں نکلی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کہیں اس کی ملاقات دوبارہ شاہ عالم سے ہو جائے۔ لیکن اگر وہ خواب تھا تو پھر وہ اس سے ڈر کیوں رہی تھی؟ مگر کچھ بھی ہوا تھا، وہ دوبارہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جب لاریب کو گاؤں سے رخصت ہونا تھا۔ جب یونیورسٹی کی وین گاؤں سے باہر نکلی تو اس نے پیچھے مڑ کر آخری بار ان راستوں کو دیکھا جہاں وہ کئی دنوں سے گھوم رہی تھی۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر کنویں کی جگہ پر پڑی، اس کے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہاں کوئی کنواں نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اسی جگہ سے پانی نکالا تھا، وضو کیا تھا، شاہ عالم سے ملاقات کی تھی، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک ویران زمین تھی، جیسے کبھی وہاں کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن وین گاؤں کی حدود سے نکل گئی، اور جیسے ہی وہ اس گاؤں سے باہر ہوئی، اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں آزاد ہو گئی، بس اب سب کچھ پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ کراچی پہنچتے ہی لاریب کی زندگی جیسے پھر سے نارمل ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے دادی کو دیکھا اور ان سے لپٹ گئی۔ دادی، میں واپس آ گئی۔ ماہین خوشی سے بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ آپی، آپ نے اتنے دن لگا دیے واپس آنے میں۔ لاریب نے دونوں کو زور سے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ میں اب کبھی بھی تم دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہاں آ کر وہ سب کچھ جیسے بھول گئی تھی۔ وہ خواب، وہ باغ، وہ کنواں، وہ سبز آنکھیں، سب کچھ۔ یہ سب بس ایک وہم تھا، بس ایک خواب تھا، مگر حقیقت ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اگلے دن جب لاریب نے دوبارہ اپنی پرانی ملازمت پر جانے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ اب ان گھروں میں نئی ملازمہ رکھی جا چکی تھی۔ ہمیں معذرت ہے، مگر تم کافی دنوں کے لیے چلی گئی تھیں، اسی لیے ہمیں کسی اور کو رکھنا پڑا، بیگم نائلہ نے سخت لہجے میں کہا۔ لاریب کا دل بیٹھ گیا۔ تو اب میں کیا کروں؟ مجھے نیا کام ڈھونڈنا ہوگا۔ مایوسی کے عالم میں جب وہ گھر واپس آئی تو دادی نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ لاریب، تجھے اب نوکری کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا؟ لاریب نے حیرانی سے دیکھا۔ میرا پرانا پرائز بانڈ نکلا ہے، دادی نے خوشی سے کہا۔ وہی پرائز بانڈ جو سالوں پہلے نکلا تھا، مگر پھر کسی وجہ سے انعام نہیں ملا تھا۔ اب اس پر 50,000 کے بجائے 2 لاکھ روپے ملنے والے ہیں۔ لاریب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے سال بعد اچانک؟ کوئی آدمی آیا تھا بینک سے، کہہ رہا تھا کہ انعام کی رقم بڑھ گئی ہے اور ہمیں یہ پیسے جلد ہی مل جائیں گے، دادی نے بے فکری سے جواب دیا۔ لاریب خاموشی سے دادی کو دیکھتی رہی۔ کیا یہ واقعی اتفاق تھا؟ جب وہ دادی کے کہنے پر بینک گئی تو اسے معلوم ہوا کہ کسی نے دادی کے نام سے ایک نیا اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور اس میں 2 لاکھ روپے جمع کروائے گئے تھے۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، پھر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے جھجکتے ہوئے بینک کے ملازم سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیسے کس نے جمع کروائے؟ ملازم نے فائلوں میں کچھ تلاش کیا اور بولا، یہ ایک خاص انٹری کے تحت جمع کروائے گئے ہیں، رقم بھیجنے والے کا نام شاہ عالم درج ہے۔ لاریب کا پورا بدن لرزنے لگا۔ وہ یہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ کراچی تک آ گیا؟ وہ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہا؟ اس کا سر چکرانے لگا، جیسے پوری دنیا اس کے گرد گھومنے لگی ہو۔ وہ کیسے بھول گئی کہ اس کی زندگی میں اب وہ شخص، وہ مخلوق داخل ہو چکی تھی۔ وہ بھاگ کر بینک سے نکلی اور تیز قدموں سے گھر کی طرف جانے لگی۔ گھر پہنچنے کے بعد لاریب نے دادی کو کچھ نہیں بتایا۔
اگر میں نے کچھ کہا تو دادی پریشان ہو جائیں گی اور میں نہیں چاہتی کہ ان کی صحت خراب ہو۔ چنانچہ وہ خاموشی سے اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ گئی۔ اس کے امتحانات قریب آ رہے تھے اور اس نے پوری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر لی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، کام نمٹا کر یونیورسٹی جاتی اور شام میں واپس آ کر تیاری میں لگ جاتی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اپنی زندگی کو نارمل رکھے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف بیٹھا تھا، کیا واقعی وہ میری جان چھوڑ دے گا؟ امتحانات کے دنوں میں ایک دن وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اس دن اس کا آخری پیپر تھا اور اس کے بعد اسے وین کے لیے کچھ انتظار کرنا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے مزید تیاری کے لیے لائبریری میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی آنکھوں میں بوجھل پن آتا گیا۔ کتاب کے صفحے پلٹتے پلٹتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ یہ کیا؟ لائبریری میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، دروازے بند تھے۔ لائبریرین شاید یہ سوچ کر جا چکا تھا کہ کوئی اندر موجود نہیں ہے اور اس نے دروازے کو مقفل کر دیا تھا۔ یا اللہ، میں یہاں پھنس گئی ہوں۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا مگر وہاں سگنل نہیں تھا۔ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ اس نے دروازہ بجایا، مدد کے لیے پکارا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا؟ دادی کتنی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور بے بسی سے رونے لگی۔ مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، ایک چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہی سبز آنکھیں، وہی جانا پہچانا سراپا، شاہ عالم۔ اس کی زبان کانپنے لگی۔ وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے آیا۔ میں نہ چاہنے کے باوجود ہر بار اسی کے سامنے جا گری۔ اگر وہ مجھے سنتا ہے تو شاید، اور بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، شاہ عالم۔ لائبریری کے دروازے کے باہر ہوا کی سرسراہٹ ہوئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اچانک ہلکی سی آہٹ ہوئی اور لاریب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں کھڑا تھا، شاہ عالم۔ وہ ویسا ہی تھا، چمکدار سبز آنکھوں کے ساتھ، جیسے وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہو جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ لاریب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم ہر بار میری مدد کے لیے آ جاتے ہو، کیوں؟ کیا کوئی اپنی جان کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے لاریب؟ یہ الفاظ سیدھے اس کے دل میں اتر گئے۔ کیا؟ تم میری ہو، میں تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ شاہ عالم نے دھیرے سے کہا۔ لاریب نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ تم واقعی کون ہو؟ شاہ عالم خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، جس رات تم اس گاؤں میں آئی تھی، تم ایک ایسے مقام پر پہنچی تھی جہاں عام انسان نہیں پہنچتے۔ جس کنویں سے تم نے پانی لیا تھا وہ ایک عام کنواں نہیں تھا، وہ جنات کا کنواں تھا۔ لاریب کا سانس اٹک گیا۔ جنات کا؟ ہاں، وہ کنواں رات کے وقت ظاہر ہوتا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے وہاں موجود ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی پیاسا نہ رہے۔ اور جب میں نے تمہیں وہاں دیکھا، تم چاندنی کی روشنی میں نماز پڑھ رہی تھی، تو میں تم پر عاشق ہو گیا۔ لاریب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ یہ محبت ہے لاریب، میں نے تمہیں دیکھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ تم میری بنو گی، اور میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ میرا طریقہ غلط تھا، مگر نیت غلط نہیں تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں لاریب۔ لاریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لائبریری کی مدھم روشنی میں شاہ عالم کے سبز چمکدار آنکھیں لاریب کی گہری آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں میں ایک انوکھا جذبہ تھا، محبت، اختیار اور ایک ایسا رشتہ جو لاریب اب انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اب تم میری بیوی ہو لاریب، شاہ عالم نے دھیرے سے کہا اور اس کے چہرے کے قریب ہو گیا۔ لاریب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی مگر دیوار آ گئی۔ شاہ عالم، یہ غلط ہے، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تم میری ہو، مجھے تم پر پورا حق ہے۔ شاہ عالم نے آہستہ سے سرگوشی کی اور اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے اسے اس کی سانسیں اپنے وجود پر محسوس ہوئیں۔ لاریب کی پلکیں جھک گئیں، وہ شرما گئی۔ مگر ہم دونوں میں کوئی جوڑ نہیں، تم ایک طاقتور جنزادے ہو اور میں ایک عام انسان، ایک کمزور سی لڑکی۔ شاہ عالم مسکرایا، اس کی انگلیاں نرمی سے لاریب کی تھوڑی کو چھونے لگی۔ تم کمزور نہیں ہو لاریب، تم تو سب سے بہادر لڑکی ہو جسے میں نے دیکھا ہے۔ تم نے اپنی بہن کے لیے قربانیاں دی، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو محنت سے گزارا۔ تم کمزور کیسے ہو سکتی ہو؟ لاریب نے اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اتنا کیوں سمجھتے ہو شاہ عالم؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لاریب۔ شاہ عالم نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا اور لاریب کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ لمحات کسی خواب جیسے تھے، ایک ایسا خواب جو حقیقت بن چکا تھا۔ مگر لاریب جانتی تھی کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے ابھی بھی اس حقیقت کو قبول کرنا تھا۔
اسے ابھی بھی اپنی دادی اور بہن کا سامنا کرنا تھا۔ شاہ عالم نے اسے نرمی سے گلے لگایا اور پھر کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لاریب نے سر ہلایا اور چند لمحوں بعد وہ دونوں اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ تمہیں چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا لاریب، شاہ عالم نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے بھی تمہاری موجودگی اچھی لگنے لگی ہے، لاریب کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، مگر پھر وہ جھیپ کر خاموش ہو گئی۔ شاہ عالم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جلد ملیں گے میری جان۔ کچھ دن بعد جب رات کے سائے پھیل چکے تھے، لاریب چھت پر بیٹھی پڑ رہی تھی۔ ہوا نرم اور خوشگوار تھی۔ اچانک ایک مدھم سرسراہٹ ہوئی اور جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، شاہ عالم سامنے کھڑا تھا۔ لاریب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، تم پھر آ گئے؟ تمہاری یاد آ گئی، اور میں نہ آؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاریب نے نظریں جرائیں، مگر شاہ عالم کی آنکھیں گہری تھیں۔ اس کے جذبات سچے اور خالص تھے۔ شاہ عالم، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میری عزت اور خاندان کا خیال رکھنا ہوگا۔ شاہ عالم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم میرے ساتھ چلو۔ پہلے تمہیں رسم و رواج کے مطابق میرے گھر آ کر میرا رشتہ مانگنا ہوگا، تبھی ہماری شادی ممکن ہوگی۔ شاہ عالم مسکرا دیا۔ اگر یہ تمہاری شرط ہے تو مجھے منظور ہے۔ لاریب کے چہرے پر اطمینان کی جھلک تھی۔ پھر انتظار رہے گا۔ شاہ عالم نے آہستہ سے کہا، لیکن ایک بات اور، میں تمہیں اپنی طاقت کا کچھ حصہ دے سکتا ہوں تاکہ تم ہمیشہ محفوظ رہو۔ مجھے کسی طاقت کی ضرورت نہیں، لاریب نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میری حفاظت کے لیے تم موجود ہو اور یہی کافی ہے۔ شاہ عالم کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تم واقعی سب سے نرالی ہو لاریب۔ وقت گزرتا گیا۔ لاریب نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور اس دن شاہ عالم اور اس کے خاندان کے افراد جو بھیس بدل کر آئے تھے دادی کے گھر باضابطہ طور پر رشتہ لے کر پہنچے۔ دادی نے سوالیہ نظروں سے لاریب کی طرف دیکھا اور جب اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا تو دادی نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ خوش رہو بیٹا۔ شادی کی تمام رسومات پوری ہوئیں، اس بار حقیقت میں سب کے سامنے مکمل عزت اور احترام کے ساتھ۔ دادی اور ماہین دونوں خوش تھے۔ یوں لاریب کی زندگی ایک نئی راہ پر آ گئی۔ شاہ عالم نے لاریب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اس وعدے کو اس نے ہمیشہ نبھایا۔ شادی کے بعد لاریب شاہ عالم کے ساتھ اس کے گاؤں میں جا کر رہنے لگی۔ اس نے وہاں ایک خواب دیکھا جو ہمیشہ اس کے دل میں رہا تھا۔ وہ خواب ایک اسکول بنانے کا خواب تھا جہاں غریب بچوں کو تعلیم دی جا سکے۔ شاہ عالم نے اس کے خواب کو حقیقت میں بدلنے میں ہر ممکن مدد کی۔ چند مہینوں میں گاؤں میں ایک بہترین اسکول کھل چکا تھا جہاں تعلیم کے دروازے ہر اس بچے کے لیے کھلے تھے جو خواب دیکھنے کی ہمت کرتا تھا۔ ادھر ماہین نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور ایک بہترین تعلیمی ادارے میں داخل ہو گئی جہاں وہ رہائش کے لیے ہاسٹل چلی گئی۔ دادی جو شروع میں گاؤں میں جانے سے ہچکچاتی تھی، لاریب کی خوشگوار زندگی دیکھ کر مطمئن ہو گئی اور وہ بھی ان کے ساتھ وہیں جا کر رہنے لگی۔ یہ ایک نئی زندگی تھی، ایک ایسی زندگی جس میں محبت، عزت اور خوابوں کی تعبیر تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔